بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ انیس. کسی ملک کی ترقی میں بزنس کمیونٹی بڑا اہم رول پلے کرتی ہے، اور ہمارے ملک میں خصوصاً جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کے آج تک تقریباً 74 سال ہو گئے، بزنس مین اور بزنس کمیونٹی اور بزنس مین کی جو فیڈریشنز ہیں انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے. اور الحمدللہ آج ہم جہاں تک پہنچے ہیں، جہاں تک پاکستان کی ترقی ہوئی ہے، اس میں ہمارے بزنس کمیونٹی، ہمارے بزنس کے لوگ اور جو بزنس کی فیڈریشنز ہیں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. آج ہم بلا تکلف کے ساتھ بلا تکلف پروگرام جن کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں وہ بزنس مین کمیونٹی کے لیڈر ہیں. نہ صرف لیڈر ہیں بلکہ ایک بزنس مینز کی فیڈریشن ہے FPCCI، اس کے سابق صدر بھی ہیں. اس کے علاوہ فارمر پریزیڈنٹ ہے ECO چیمبر آف کامرس، جو 10 ملکوں کی ایک ECO ایک چیمبر آف کامرس تھی. اس کے علاوہ ایک پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں D8، جس کے اندر 8 کنٹریز ہوتے ہیں. رائٹ ناؤ جو وہ پروپرائٹر ہیں جیکی ٹریڈرز کی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ فرم ہے، سلک ملک ہے. اس کے علاوہ ڈائریکٹر ہیں ایکمی میلز کے. اس کے علاوہ بہت سارے انٹروڈکشن، ان کا چیئرمین ہے عباس شوگر مل کے. اتنی ساری اچیومنٹس ہیں، اگر میں وہ بتانے بیٹھ گیا ہوں تو شاید پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے. ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا کیا اچیومنٹس ہیں، کس طرح یہاں تک پہنچے، ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے. ہمارے درمیان موجود ہیں ون اینڈ اونلی زکریا عثمان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں زکریا عثمان صاحب؟ ٹھیک ہیں سر. ماشاءاللہ اتنی اچیومنٹس ہے آپ کی، اتنی بڑی اتنی سکسیزفل لائف ہے. اگر میں نے کہا یہ بتانے بیٹھ گیا ہوں تو ماشاءاللہ پورا پروگرام ختم ہو جائے گا. تو کچھ مختصراً بتائیے آپ کی بیسک ایجوکیشن کہاں سے ہوئی، فارن کوالیفیکیشن ہوئی، یہاں تک کیسے پہنچے؟ کراچی سے انٹرمیڈیٹ کی اور پھر کراچی پولی ٹیکنک سے میں نے گریجویشن کیا ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں، اور اس کے بعد میں جرمنی چلا گیا. جرمنی سے میں نے BS کیا ٹیکسٹائل میں، اور پھر واپس آتے آتے مختلف انٹرنیشنل کمپنیوں میں ٹریننگز کی، جس میں یہ BSF ہے، بائرس ہے، روٹی ہے، بہت ساری کمپنیوں میں. انیشلی جو بزنس پالیٹکس میں جو آیا، اس کی بیسک وجہ تھی کہ کچھ جراثیم ہوتے ہیں آدمی میں ٹیکنیکل پالیٹکس کے، اور میں اسٹوڈنٹ لیڈر بھی تھا اس شہر میں. NSF کا میں سیکرٹری تھا اس زمانے میں، اور میں اپنا یونٹ سیکرٹری تھا پولی ٹیکنک کا معراج محمد خان کے ساتھ. NSF بڑی مشہور نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہوتی تھی، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی کا وجود بھی ہم لوگوں کی وجہ سے آیا جو NSF کے لڑکوں نے بنائی. اور پھر معراج محمد خان نے چونکہ پیپل پارٹی جوائن کر لی تو پھر ہم بھٹو صاحب کی فیور میں چلے گئے، جس میں ہم نے بڑی مار بھی کھائی، جیل بھی کھائی، اور سب کچھ ہوا. تو وہ جراثیم تھے. وین آئی کم بیک ان پاکستان، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہماری امپورٹ پالیسیز میں. تو میں نے پلاسٹک مشینری کا تھوڑا کام شروع کیا. اس سے پہلے میں قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ میں نے 2 سال کام کیا، اور اس زمانے میں مشینری امپورٹ کے لیے ڈبل دی اماؤنٹ کی گارنٹی دینی پڑتی تھی ایکسپورٹ کی. تو چیف کنٹرولر امپورٹ ایکسپورٹ صاحب نے مجھے ایک دن کہا کہ یار تمہارے بڑے تعلقات ہیں پیپلز پارٹی میں، تو وائی ڈونٹ یو ٹاک ٹو دا منسٹر کہ جو انڈیا میں پالیسی ہے نان ریپیٹیبل انویسٹمنٹ کی، وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کراتے. تو میں نے شاہ صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا اگر تم کر سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا دیکھو ہمارے پاس ایکسچینج تو ہے نہیں، مشینری آ نہیں سکتی، اور ہم بڑی سختی میں لائسنس ایشو کرتے ہیں. تو میں نے وہ بات کی تو انہوں نے کہا اگر آپ کر سکتے ہو تو یار کرو، اچھی بات ہے. وہ پالیسی لے کے میں نے ایک ڈرافٹ بنایا، اور میں چونکہ کنسلٹنسی بھی کرتا تھا انڈسٹریز کی، وہ ڈرافٹ بنا کے ہم نے ECC کو بھیج دیا. وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی کا اسٹائل جو ہے نا وہ کچھ کام کرنے نہیں دیتے. انہوں نے بلا کے کہا مجھے، اس وقت NN قریشی صاحب ہوتے تھے سیکرٹری انڈسٹریز جو چیئرمین تھے. اس ایک کمیٹی ہوتی تھی اس زمانے میں انڈسٹریز اپروول کے لیے جایا کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ اکبر خان صاحب ہیں ٹیکسٹائل کمشنر، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا، اور اس کے لیے ارننگ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ سر اگر آپ الاؤ کریں تو میں بات کروں. تو کہنے لے کہ کہیں. تو میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، مشینری لانے نہیں دینا چاہتے ہیں، تو پھر ملک چلے گا کیسے؟ یا تو آپ لائسنس ایشو کریں سارے. تو ان کی سمجھ میں آ گئی. انہوں نے اس سے کہا اس افسر سے کہ انہوں نے کہا دیکھو آئی اپوائنٹ یو ٹیکسٹائل کمیشنر ناٹ دا پولیس کمشنر. یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کرنی ہے اور یہ پالیسی دینی ہے. تو پیسوں کی جہاں تک ارننگ سرٹیفکیٹ کی بات ہے، میں نے کہا سر میں خود 5 سال کے بعد آیا ہوں، میکسیمم $200 ایک آدمی بچا سکتا ہے.
یہ $2400 ہوتے ہیں سال کے، 5 سال میں $12,000 ہوتے ہیں۔ یہ $12,000 جو ہیں اس وقت $10 کا ڈالر تھا، تو یہ 1,20,000 میں گاڑی آ سکتی ہے، مشینری نہیں آ سکتی۔ تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا پھر یہ اسکیم کو ختم کر دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے، میں تو صرف آپ سے پوچھ رہا تھا، اور انہوں نے ارننگ سرٹیفکیٹ کا بھی قانون نکال دیا۔ اس کے بعد یہاں پر بڑی مشینری آئی پاکستان میں، پورے فیصل آباد میں، پورے کراچی میں، اور اس پہ جو ہے وہ جو ہماری بیلنسنگ ماڈرنائزیشن تھی ہوئی، نئی انڈسٹریز بڑی لگیں، تو اس طرح سے وہ کام تو ہو گیا۔ اب جو اسٹوڈنٹ لائف کے جراثیم تھے، تو جب میں پلاسٹک انڈسٹری میں نے دیکھا کہ یہ بینڈ انڈسٹری کی ہوئی ہے انہوں نے، تو میں نے وہاں بس ایسے ہی الیکشن لڑ لیا ان کا پلاسٹک مینوفیکچر ایسوسیشن کا، اور میں چیئرمین ہو گیا۔ جب میں چیئرمین ہو گیا تو کافی وہاں پہ ایکسائز کے بڑے پرابلم تھے یہاں پر، اور بہت سی تھی، تو وہ میں نے پھر بڑی محنت کر کے ایکسائز ختم کرائی۔ میں نے اسے منسٹر کنسرن تھے، میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ یہ ایکسائز والے ہمارے روم میں بیٹھتے ہیں، ہم باہر بیٹھتے ہیں، تو خدا رہا یہ ہم سے بند کریں آپ، اور ہم سے فکس کر لیں کوئی چیز۔ تو یہاں یہ تو کام ہو گیا ہمارا۔ اس کے بعد میں چیمبر گیا، تو چیمبر میں بھی ہمارے یہاں تو ہر جگہ پر پولیٹکس میں لوگ ہوتے ہیں، لیڈرز۔ تو طارق سعید صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا یار آپ چیمبر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا سر چیمبر میں بڑا مشکل ہے، کیونکہ چیمبر میں جس قسم کے آپ لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو پہلے کچھ نہیں رہے، اور آپ کا تو تجربہ کم ہے، ہمارے پاس تو 25 سال سے آدمی ہیں۔ لیکن طارق صاحب نے کہا نہیں، آئی ووڈ لائک کہ آپ ہمارے ساتھ MC میں آئیں۔ تو میں مینیجنگ کمیٹی میں 92 میں آ گیا۔ جب 92 میں وہاں آ گیا تو الیکشن ہوئے، لیکن الیکشن میں وہ اسٹے ہو گیا، اور پھر اس کے بعد 95 میں اگین میں آیا اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہو گیا کراچی چیمبر، دیٹ از 96۔ اور اس کے بعد جب میں وہاں SP بھی ہو گیا تو ہمارے پریزیڈنٹ تھے وہ بیمار ہو گئے، تو اتفاق سے میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ چلتا رہا 9 مہینے تک۔ وہاں سے آگے بڑھ کے پھر میں فیڈریشن آ گیا طارق صاحب کے ساتھ۔ تو فیڈریشن میں نے جتنے بھی اکنامک کے ڈپارٹمنٹ تھے، بجٹ کا چیئرمین میں ہی تھا، اور میں نے ایک شیڈو بجٹ بھی پیش کیا وہاں پر، اور وہ جو بلینس آف روپیز لگاتی ہے PR، لیکن میں نے جو دیا تو اس وقت ہمارے منسٹر ڈار صاحب نے کہا یار بنایا تو آپ نے بہت اچھا ہے، لیکن وہ بیوروکریسی کا انداز کہ ابھی بجٹ میں ٹائم کم ہے، تو ہم جو ہے نا وہ TRC بنا دیتے ہیں، ٹیکس ریفارم کمیشن کمیٹی۔ میں نے کہا سر کمیٹی تو فراڈ ہوتی ہے، کہنے لگا پھر کیا کریں؟ میں نے کہا نہیں میرے کو تو بھروسہ نہیں ہے، یہ تو آپ میرے فگر لے رہے ہیں بجٹ میں، تو میری بات بھی مانے۔ میں کہتا ہوں کہ 17% آپ سیل ٹیکس لے کر آپ کے کٹی میں جو آتا ہے وہ 3.91% آتا ہے، تو آپ ہم سے 5% کیوں نہیں لے لیتے اکراس دی بورڈ؟ اور یہ ہٹائیں پولیس والے سارے ہم سے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ یار اس کو تو ذرا دیکھنا پڑے گا، آپ ایک کام کریں کہ وہ ہم TRC بنا دیتے ہیں، اور ایک کمیٹی کمیشن بنا دی۔ میں سمجھتا تھا کمیشن کچھ کام کرتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ وہ وقت ضائع کر دیا اور کمیشن نے کوئی کام نہیں کیا۔ خیر کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں فیڈریشن آ گیا، تو فیڈریشن میں پھر میں 2009-2010 میں وائس پریزیڈنٹ ہو گئی۔ جب فیڈریشن میں وائس پریزیڈنٹ ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے پھر 2014 میں فیڈریشن کا صدر ہو گیا۔ تو ساتھ ساتھ ECO سے ہمارا ایک ایگریمنٹ تھا کہ پہلے ایران بنے گا، پھر ٹرکی بنے گا، پھر پاکستان بنے گا، لیکن وہ ہمیں دینا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ اس کا ایک قانون تھا کہ کم از کم 7 ملک آنے چاہیے۔ اچھا سر، ECO کا آپ نے ذکر کیا، ECO جو ہے وہ پہلے RCD ہوتا تھا، بعد میں ECO کے نام سے، اکنامک کوآرڈینیشن کے نام سے یہ 10 ملکوں کی چیمبر ہو گئی۔ پہلے 3 ہوتے تھے، پہلے 3 ہوتے تھے، پھر اس میں جا رہی ہے رشیا سے جو ملک ٹوٹ کے آئے، تاجکستان یہ اور ازبکستان اور یہ سارے آ گئے، اور الٹیمیٹلی افغانستان بھی آ گیا، تو اب 11 ہو گئے۔ ECO میں 11، افغانستان بھی ہے ابھی۔ پھر میں نے ان سارے ملکوں کے پریزیڈنٹس کو بلا لیا پاکستان، اور پھر یہاں پر پاکستان کی صدارت میں نے لے لی۔ سر D8 کے بھی آپ فارمر پریزیڈنٹ رہے؟ اس کے بھی فارمر D8 کیا ہے ہمیں بتائیے؟ D8 بھی 8 ملکوں کی ایک چیمبر ہے، اور جو مختلف اوقات میں، جس میں اس کی طرح نائجیریا وغیرہ کے کنٹریز ہیں۔ تو پھر جب میں صدر بن گیا فیڈریشن کا تو نواز شریف صاحب کے ساتھ میں چلا گیا ٹرکی، پھر بہت سے لوگوں کے ساتھ میں سارے ملک گھومتا رہا۔
پھر میں ویتنام گیا کیونکہ میرا تجسس تھا کہ یار ایک ملک میں یہ اتنے سال جنگ کے بعد وہ آگے کیسے بڑھ گیا اور 150 بلین کی ایکسپورٹ پہ آ گیا ہے. تو میں ڈیلیگیشن لے کے وہاں پہنچا تو دیکھا تو انہوں نے وہ سرنگیں بھی ہمیں دکھائیں کہ یہاں سے ہم مارتے تھے, یہاں سے جنگ کرتے تھے. تو میں نے کہا یار پھر تمہاری ترقی کا راز؟ تو انہوں نے کہا ترقی کا راز کوئی نہیں ہے, ہمارے یہاں ہر آدمی کام کرتا ہے, عورتیں بھی کام کرتی ہے, بچے بھی کام کرتے ہیں, اور ہمیں جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی بھی چائنا سے مل جاتی ہے ادھر سے, تو ہم سب کام کرتے ہیں. تو وہ 150 بلین میں آ گئے تھے آج 15-20 سال میں اس جنگ کے بعد. اسی طرح جب میں کوریا گیا تو کوریا میں ان کا منسٹر نے کہا کہ میں نے کہا کہ یار آپ لوگوں کی اتنی ترقی ہو گئی, تو وہ کہنے لگا مسٹر عثمان یو نو ون تھنگ کہ یہ ہماری ترقی تمہاری وجہ سے ہے. میں نے کہا میری وجہ سے نہیں. بولا تمہارے ملک کی وجہ سے. اس لیے کہ ہمارے ایلڈرز جو ہے دے یوز ٹو وزٹ پاکستان ان 60 to 70. وہ ڈکیٹ ہمارا جو تھا نا 60 سے 70 کا, اسی میں پاکستان میں جو بڑی انڈسٹری آج نظر آ رہی ہے, جس کو کبھی آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں, کبھی لوہے کی شکل میں بیچ دیتے ہیں, اور کبھی OGDC کی صورت میں چلاتے ہیں. تو وہ بھی اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے ایک منسٹر نے جو ورلڈ بینک میں تھے محبوب الحق, انہوں نے ہم کو ایک پلان دیا تھا 5 سال کا, بس ہم اس پہ چلے ہیں اور آج 5 سال میں اس پہ چل رہے ہیں. دیا تو ہمیں بھی تھا ہماری گورنمنٹ نے اس 10 سال میں جو 60 سے 70 کا سال تھا, جو ڈکیٹ تھی ہماری, وہ پروگریس کی دنیا ترقی دیکھتی تھی اور لوگ ہمیں دیکھنے آتے تھے. اس کے بعد سے جو ہے نیشنلائزیشن کا دور آ گیا بھٹو صاحب کو. ابھی تک سن 70 کے بعد ابھی تک بس وہ ہم آزاد ہو گئے. آزاد ہو گئے. ذکری عثمان صاحب سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذکری عثمان صاحب ہمارے مہمان تھے, ہم ان سے بات کر رہے تھے. انہوں نے مختلف اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتایا. سر آپ مختلف آرگنائزیشن میں بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی رہے, اسٹیٹ بینک میں بھی رہے, پورٹ قاسم میں, ٹڈاب میں, اور بہت ساری جگہوں پہ. اس بارے میں ہمیں بتائیے. دیکھیں بات پتہ کیا ہے کہ یہ ایک اعزاز ہوتا ہے کسی بیپاری کا, کسی بزنس مین کا, ٹو گو ان دیس بورڈس. لیکن موسٹلی چونکہ اس میں بیوروکریسی کے بورڈ میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے ڈیسیشن کو اٹھاتے نہیں ہیں. پرائیویٹ سیکٹر سے اگر کوئی آتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی بات کو سنتے کم ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک میں وہ دن آ جائے کہ آپ کے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ برادری والے پارٹنرشپ کے ہو جائیں گورنمنٹ سے. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کا دور شروع کر دیں. جس کی جہاں زمین ہے چائنا کی طرح جہاں ہے اس کو 30 سال 20 سال یہ بند کرے. سندھ گورنمنٹ کی پرابلم ہے کہ 10 سال لیز, 20 سال لیز, 30 سال لیز. ارے کیا ہے یار, ایک زمین ہے, اپنے پیسے لگا رہا ہے, مشینری لگا رہا ہے, اس کو چھوڑ دیں یار. بیچ میں نے یہ کہا تھا گورنمنٹ سے کہ میں نے کہا دیکھیں سر بات سنیں, یہ جو لگژری آئٹم ہے نا اس کو آپ فی الحال بند کر دیں. ٹھیک ہے آپ پہ پریشر ہے WTO کا, تو آپ اس پہ اتنی ڈیوٹیز کر دیں کہ آپ کا ایکسچینج بچ جائے. آپ کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو خسارہ ہے یہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا کتنے بھی ایکسپورٹ بڑھا لیں. سر ایگریکلچرل کنٹری ہے پاکستان, لیکن اس کے باوجود بھی رائٹ ناؤ ہم گندم, چاول, شوگر, ساری چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ کے یہاں ریسرچ کی کمی ہے. آپ اچھا بیج نہیں دیتے, آپ کسان کو پیسے پورے نہیں دیتے, آپ سسٹم قائم نہیں کرتے. آپ اگر سسٹم بنا لیں نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اور کنٹینیوشن آف پالیسی کر لیں خدا کے لیے. میں آج ایک انڈسٹری لگاتا ہوں, میں نے سوچ لیا کہ یہ ڈیوٹیاں ہیں, یہ اب میں جب تک میری انڈسٹری لگتی ہے اس وقت تک آپ اس کو 3 دفعہ چینج کر چکے ہوتے ہیں, تو میں کہاں جاؤں. میں نے 10% پروفٹ رکھا تھا, آپ وہ بھی کھا گئے اور الٹا 10-20% مجھے نقصان میں ڈال دیا. تو بھائی میری اسٹیٹکس تو خراب نہ کرو, آپ پالیسی ٹھیک رکھو اپنی, ہم سے مل کے کر لو پالیسی. ہم آپ کو راستہ دیتے ہیں کہ آپ کی یہ خسارہ کیسے کم ہوگا. آپ کو کوئی ایگریکلچر کنٹری ہے, آپ اس پہ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ اتنی بناؤ کہ جتنی آپ کے ملک کی ضرورت ہے یار. روٹی کپڑا مکان بائی برتھ اللہ نے دیا ہے آپ کو, پھر آپ کو کیا پرابلم ہے. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے.
کیونکہ آپ کے پاس انجینئر تو ہوں گے، ٹیکنیشین نہیں ہے. ہمارے شوکت ترین صاحب کافی محنت کر رہے شوکت ہیں. ترین انسان محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے بھی وقت چاہیے. جب تک وہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ جب ان کو تک وہ ہٹا دیتی سمجھے ہے. گی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں گے بھائی آپ نے تو کچھ نہیں کیا، 6 مہینے میں چلیں آپ جائیں. ٹھیک ہے، شکریہ. عثمان صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، بڑی زبردست بلا تکلف گفتگو رہی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، اور بریک کے بعد ہم ذکریہ عثمان صاحب کے دوست ہیں، ان کے فیملی ممبرز ہیں، ان سے بات کریں گے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ذکریہ عثمان صاحب سے. ہم نے بزنس کے حوالے سے بات کی، ان کی جو بھی اچیومنٹس تھی اس حوالے سے بات کی. اب ہم بلا تکلف گفتگو کریں گے. ان کے فرینڈز ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کے صاحبزادے ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ ذکریہ عثمان ایک کامیاب بزنس مین تو ہیں، ایک لیڈر بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے فادر ہیں. ہمارے درمیان ان کے صاحبزادے موجود ہیں، انور عثمان، جو انور گو کے نام سے مشہور ہیں. FPCCI میں بڑے ایکٹیو ہیں آج کل. لائف اسٹائل اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اس کے کنوینر بھی ہیں. انور عثمان، آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے، آپ اپنے فادر کا ماشاءاللہ نام روشن کر رہے ہیں، ان سے انسپائریشن لے رہے ہیں. کیا آپ کو اپنے فادر کی ایسی کون سی بات پسند ہے؟ جی شکریہ انیس بھائی آج کے پروگرام کے لیے. انیس بھائی، والد صاحب کا جو رول ہے انسان کی زندگی میں، وہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے اس کے کامیاب ہونے یا ناکامیاب ہونے میں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج میں جہاں تک پہنچا ہوں وہ والد صاحب کی توجہ، صحیح مشورے، صحیح وقت پہ ڈیسیجنس لینے کے لیے. دیکھیں، زندگی میں اگر کوئی بڑا یا والد صاحب کہیں، اس سے زیادہ ان کو آبزرو کرنے سے آدمی سیکھتا ہے. اور یو آر آلویز بیسٹ آبزرور to achieve something in life. If you have a father like Zakaria Osman, then it's to look at him and just see what decisions he is making in what situation. تو ان کا ہر قدم پہ ڈیسیجن میرے اپنی پرسنل لائف میں، بزنس سے ریلیٹڈ، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں ہمیشہ ایک میجر اسٹیپ رہا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں ان کی زندگی کا جو یہ ہیں اس کا اگر 25% بھی اچیو کر لوں تو میں اپنے آپ کو بڑا جو ہے خوش نصیب شخص بہت سمجھوں گا زبردست. اس آپ دنیا نے کا. ایک میسیج دیا ان لوگوں کے لیے جن کے والدین حیات ہیں، ان کے لیے ایک میسیج ہے. ان کے جن کے فادر الائیو ہیں، ان کو اپنے فادر، بہت زبردست میسیج دیا ان لوگوں کے لیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، بلا تکلف پروگرام ہے، بچپنے کی ہم اگر بات کرتے ہیں، آپ چھوٹے تھے، کوئی چھوٹی موٹی شرارتیں بھی کرتے ہوں گے، تو فادر کو سختی وختی کرتے ہیں، کوئی پنش وغیرہ، میں کوئی پٹائی کہتا وغیرہ ہوں ہوتی جس تھی؟ نے باپ کی تھوڑی سی مار نہیں کھائی ہے اس کو جو ہے وہ جو ہے میرے خیال میں اس نے زندگی میں کچھ مس آؤٹ کیا ہے. تو یہ باپ کی شفقت کا محسوس کرنا بھی جو ہے وہ اس کی ڈانٹ میں، اس کی مار میں، آج اس ایج میں، حالانکہ میرے اپنے بچے جو ہے وہ یونیورسٹی میں ہیں، اور والد صاحب کا آج بھی مجھے وہی خوف محسوس ہوتا ہے جیسے ایک 15-16 سال کے لڑکے کو ہوتا ہے اسکول کی لائف میں یا کالج لائف میں. تو یہ احترام، یہ پیار، یہ محبت جو ہے، ٹھیک ہے ہم اپنی ایج کے حساب سے تھوڑا بہت جو ہے ماں باپ سے ہمیشہ ناراض ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ انہیں یہ فیصلہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا ہمارے لیے بہتر ہوگا. پر جیسے جیسے آپ میچیور ہوتے جاتے ہیں اینڈ یو ریئلائز دیٹ واٹ ایور دے ایڈوائزڈ یو that it was right at that time which you were not thinking, so if you would have listened to him that would have benefited you. آف کورس. اچھا یہ بھی بتائیے انور عثمان کے مطلب ماشاءاللہ آپ کے فادر کی اتنی اچیومنٹس ہیں، آپ نے ان کے بارے میں بتایا، دوستی بھی ہے دونوں میں ماشاءاللہ؟ جی فرینڈشپ ہے؟ بالکل ایسا ہر ہی ہے. بات شیئر کرتے ہیں آپ ان سے یا وہ آپ سے؟ بالکل بالکل. والد صاحب کا خوف ایک اپنی جگہ، ٹھیک ہے، بہت اچھی اور بات ہے. ان کے ساتھ جو ہے ایک فرینکنیس کبھی کبھار محسوس کرنا اپنی جگہ. تو اگر جو ہے بچوں کو اگر پتہ ہو کہ ماں باپ جو ہے ان کے فیور میں ہیں تو بہت سارے ان کے ڈیسیجنس آپ کو جو ہے وہ لگیں گے کہ ایز اے فرینڈ وہ آپ کو دے رہے ہیں، ناٹ ایز اے پیرنٹ دے آر گیونگ یو. میں ذکریہ عثمان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، اتنے ماشاءاللہ قابل آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ کا نام روشن کر رہے ہیں، کیسے بیٹے ہیں آپ کے یہ؟ نہیں، یہ بیسیکلی تو ویسے بہت اچھا ہے، پڑھنے میں بھی بہت اچھا ہے، باہر بھی 6-8 سال رہا ہے، 10-12 سال پڑھاتا رہا ہے. کبھی کبھی بچے ہیں نا تھوڑا ضدی ہو جاتے ہیں، تو وہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہ ایک ہی بچہ تھا، بیٹی بعد میں ہوئی تو وہ لاڈ پیار بہت زیادہ ہوتا ہے. تو بچے ہی کریں گے، بڑے ہاں ایسا ہی ہے. اور اب اس کے بچے جو ہیں وہ میرے دوست ہیں. ویری نائس سر، بہت اچھے، زبردست. کیونکہ اس کے بچوں کو میں اگر دن میں وہ کینیڈا میں ہیں، اگر میں بات نہ کروں مجھے نیند نہیں آتی. ڈیفینیٹلی وہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ دادا وہ ہر چیز کی ڈیمانڈ ان کو، چاہے ان کے پاس کچھ بھی ہو، کہ وہ ابا وہ چاہیے مجھے، ابا وہ چاہیے، ابا یہ چاہیے. تو میں بڑا پلیجر فیل کرتا ہوں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بچے پوتے جب آپ سے کچھ مانگیں تو اللہ اس حالت میں رکھنا کہ ہم ان کو دے سکیں.
ویری نائس. اب ہم عثمان صاحب کے دوست ہیں غنی عثمان صاحب جو اسٹاک ایکسچینج میں سینئر بروکر ہیں, بزنس مین ہیں. سر کتنی پرانی دوستی, پہلے تو یہ بتائیے آپ. میری اور زکریا عثمان صاحب کی ماشاءاللہ 40 سے 45 سال پرانی دوستی ہے. ماشاءاللہ ہم نے کافی مل کے کام کیے, پرائیویٹائزیشن میں کام کیے, 8-10 انڈسٹریاں بھی ایکوائرڈ کی. میں اور یہ ہمیشہ پارٹنر رہے اور ایک دوسرے کے بھروسے کے پارٹنر رہے. یہ آپ کی محبت ہے, یہ محبت ہے بالکل. میں نے بڑا بھائی کہا ہے اور ان کو ہر وقت آپ نے کہا ہے نا جی جی ماحول میں بات, جی 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 بلا تکلف. میں ہمیشہ ناراض وراز ہوتے ہیں کبھی کسی بات پہ؟ اچھا تو 365 دن میں 364 دن میں اچھا مگر منا لیتے ہیں آپ. یہ ناراض ہوتے ہیں, مجھے ڈانٹ بھی دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے مار بھی دیں گے تو میں برداشت کروں گا. اچھا یہ محبت ہے سر آپ کا. میں نے جب بڑا بھائی کہہ دیا راجا, تو میں اختیار ہے نا, میں نے اس کو بڑا بھائی کہہ دیا, راجا تو کہہ دیا. اب ہر وقت مجھے ڈانٹتے ہیں, ہر وقت مجھے فیملی کی بھی اچھی ایڈوائز دیتے ہیں. حالانکہ میں بڑا ہوں, وہ میں تو اس ٹائپ کا آدمی ہوں راجا کہ میں تو سب کا دوست ہوں. میں 20 سال والوں کا بھی دوست ہوں اور 90 سال والوں کا بھی دوست ہوں. تبھی تو میں یہ بوڑھے دوستوں کے ساتھ بھی چلتا ہوں اور انور کے بچوں کا بھی دوست ہوں میں انشاءاللہ. اب میں ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اسماعیل ستار صاحب فارمر وائس پریزیڈنٹ ہیں امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان ہیں, اور ایف پی سی سی آئی کے بھی آپ فارمر وائس پریزیڈنٹ ہیں. سر آپ بتائیے, غنی عثمان صاحب نے تو بتایا بہت اچھے دوست ہیں, مجھے ڈانٹ بھی دیتے ہیں, میں ان کو بڑے بھائی سمجھتا ہوں. آپ کی کتنی کلوز فرینڈ شپ ہے؟ میری جی ان سے کو بہت پرانی, اب یہ لوگ تو بہت پرانے لوگ ہیں نا, میں ذرا نئے ماڈل کا ہوں تو ان لوگوں کے کمپیریزن میں تو میری دوستی ہے جی 2014 کے سمجھ لیں کہ 28 یا 29 دسمبر ہوگا, جو الیکشن سے 1-2-3 دن پہلے, جب مجھے نومینیٹ کیا تھا بلوچستان سے وائس پریزیڈنٹ بننے کے لیے. تو وہ فرسٹ ٹائم تھا, لیکن اب بھی ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب سے دوستی ہوگی. انہوں نے جو مینٹرنگ کی ہے نا, یعنی یہ بہت کم لوگوں میں یہ آرٹ ہوتا ہے. مجھے ہاتھ پکڑ کے ہر جگہ لے جانا, ساتھ رکھنا, آگے دھکا دینا, ٹرین کرنا, گروم کرنا, بڑا رول ہے ان کا اس میں. تو میں ان کو کہتا ہوں ہر جگہ کہ میرے لیڈر تو یہی ہیں, آلدو میں پولیٹکس سے بہت زیادہ دور رہتا ہوں, بزنس پولیٹکس جو ہمارے ملک میں ہوتی ہے, مگر میرے لیڈر یہ ہیں بیکاز ان کی جو مینٹرنگ ہے دیٹ از آؤٹ کلاس. اچھا آپ کو بھی کبھی ڈانٹتے ہیں, کبھی ناراض ہو جاتے ہیں؟ کوئی سے ڈانٹ بغیر کھائے ہوئے وہ کوئی رہ نہیں سکتا, کھانا ہضم نہیں ہوتا. اچھا وہ ایک سال تھا 2014 کا کہ ہم 365 میں سے 365 دن ساتھ تھے. اور میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گا, جو انہوں یہ تو ڈانٹے نہیں تھے, میرے پیچھے بھاگے بھی تھے. میں نیا فیڈریشن میں گیا تھا, تو وہاں پہ نا جب کوئی آتا تھا تو وہ بڑا وہ تصویر اتارا جاتا ہے, شیلڈ ویلڈ دیتے ہیں یا کسی کو پھول کا گلدستہ دیتے ہیں. تو میرا پہلا, دوسرا, تیسرا دن تھا, میں جاتا تھا, لیکن وہ سب لوگ آ جاتے تھے تو میں پیچھے ہو جاتا تھا کہ چلو دوسرے لوگ جائیں گے. تو وہ جو وہاں کا کیمرہ مین تھا وہ میرے پاس آیا, اس نے کہا صاحب آپ بہت مس فٹ ہیں اس جگہ کے لیے, آپ کی تصویر ہی نہیں آئے گی پورے سال, آپ کو گھسنا پڑے گا. میں نے کہا یار میرے لیے گھسنا بڑا مشکل کام ہے, تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ میری 2-4 تصویریں اتار لو اور اس کو کلپ آرٹ کر کے لگا دیا کرو. تو اس کے کوئی 2-4-5 مہینے بعد, یعنی میرے پھر ہر تصویر میں آتا تھا وداؤٹ گوئنگ آن دی سائٹ. تو میں اور زکریا صاحب اور ہم 5-6 لوگ کوریا میں تھے, ناشتہ کر رہے تھے. وہاں پہ پچھلے دن کوئی فیڈریشن میں آیا ہوگا, اب ہم سب 2 دن سے کوریا میں ہیں. ٹھیک ہے ایک دفعہ کوئی ناراض ہوگا, اس کے ہاتھ پاؤں جوڑ لیں گے, کوئی بات نہیں, لیکن اس کو بتا دینا چاہیے کہ یار یہ راہ غلط ہے, یہ راہ صحیح. مشورہ صحیح دینا چاہیے. بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں یہ سوچتے ہیں کہ جو میں سوچتا ہوں ویسا ہی تم مجھے بتاؤ, تو یہ ڈیفیکلٹ کام ہے. اس کا مطلب اس کو اگر وہ غلط راہ پہ جا رہا ہے تو غلط راہ پہ جانے دو, یہ غلط ہے. ایک دفعہ اس کو روکو کہ نہیں یہ نہیں ہے راستہ ہمارا, یہ راستہ. اچھا سر, بلا تکلف پروگرام ہے تو کچھ سوالات بلا تکلف بھی ہو جائیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر آپ کو چانس ملے کسی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کے لیے تو کوئی پارٹی جوائن کریں گے؟ یار بدنصیبی ہے اس شہر کی
کہ اس شہر میں جو بھی آیا پولیٹیکل پارٹی اس نے اس شہر کو بنانے کو نہیں سوچا، اور دہشت کے عالم میں کوئی کام نہیں ہو سکتا، یعنی کہ نہیں کریں گے، نہیں کوئی کریں ارادہ نہیں ہے. جب تک کوئی ایسی ڈیموکریٹک پروسیس آئے اور اس ملک میں واقعی یہ خوف بھی ختم ہو جائے کہ اب آپ کو کوئی مار دے گا تو ضرور کریں گے. سر فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ موویز وغیرہ میں دیکھتے ہیں پاکستانی؟ میرا ویسٹرن شوق موویز؟ ایک تو فلم دیکھنے کا بہت ہے، کیونکہ میں سی ڈی کی اور ویڈیو کی انڈسٹری چلاتا رہا ہوں. پاکستانی موویز دیکھتے ہیں؟ نہیں، ساری دیکھتے ہیں، انگلش دیکھتے ہیں. اور پھر میرا پرابلم یہ ہے کہ میں کراچی کلب جاتا ہوں شام کو 1 آدھ گھنٹے کے لیے، کیونکہ سارا دن کے کام کے بعد. تیسرا میں تھوڑا کریشن پہ بلیو کرتا ہوں. دیکھیں میرے پاس مین پاور نہیں تھا، بیٹا میرا باہر تھا، میں نے اوپن اینڈ اسپننگ ٹیکسٹائل چلائی. پھر میں تھک جاتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں یار ابھی 2 سال سے ایک ہی کام کر رہے ہیں، چھوڑو یار. میں نے ٹروتھ بروش پاکستان میں لایا، میں اس کی انڈسٹری چلائی. پھر میں نے گوار گم کی انڈسٹری لیا کر جتوئی صاحب کے ساتھ دابے جی میں چلائی. پھر وہ برے حالات آ گئے تو میں نے کہا وہاں دابے جی جانا ڈیفیکلٹ ہے، ذرا یہ ہو گیا، معاملات خراب ہو گئے، کیونکہ ان کی گاڑی چل گئی تھی سیمنٹ پاک لین کی، تو وہ لیا کر جتوئی صاحب کے ساتھ ٹارگیٹڈ ہو گئے تھے. وہ تو اچھا یہ بھی بتائیے، آپ نے کہا کہ آپ فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں، تو کون سے ہیرو ہیروئن پہلے وقتوں کے پسند تھے اور رائٹ نو ابھی کون سے ہیروئن یا ہیرو پسند ویسے ہے تو آپ کو؟ بہت میری پرابلم یہ ہے کہ میں فلم کو فلم نہیں دیکھتا، اچھا مجھے وہ چلتے رہنا چاہیے. سر وہ ہیرو ہیروئن پسند ہوتا ہے نا کسی کو؟ مجھے جو ہے ویسے تو مجھے وحید مراد اور ندیم بہت پسند ہے، ٹھیک ہے. اور خواتین میں ساری خواتین پسند ہیں. اور سر رائٹ نو ابھی کیا پوزیشن ہے؟ نہیں، اب یہ پوزیشن ہے کہ دیکھو میں ویسے نارملی ان گانوں پہ بلیو نہیں کرتا، تھوڑا غزلوں کا. اور میں چونکہ میری پروان ناز آباد سے شروع ہوئی اور میں اردو اسپیکنگ لوگوں میں اور ہوٹل جبیز میں اور لابیز میں بیٹھتا رہا، انٹلیکچوئل میں تقریباً شاعر میرے دوست ہیں. میں آپ کو ایک دلچسپ قصہ سناؤں. حبیب جالب بڑا نام، میرے دوست، لیکن وہ فقیروں والا انداز، بیگ لگا کے میرے گھر آ گئے تو میری وائف کہنے لگی کہ آپ فقیروں کو بھی لانے لگے ہو. ارے میں نے کہا بی بی یہ حبیب جالب ہے، اسے تو بھٹو بھی ملنے سے ڈرتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو انٹلیکچوئلوں میں بیٹھنے کے بعد ایک تو تھوڑا زبان پہ بھی عبور آ گیا، اور پھر یہ ہے کہ وہ شاعرانہ انداز بھی آ گیا. بہت سارے اشعار ہیں، یہ میرے دوست پریشان رہتے تھے، میں فیڈریشن پہنچ کے پہلے 2-3 اشعار کہا کرتا تھا کہ بھائی آج کا یہ ہے. تو وہ ماحول جو ہے نا ہمیشہ اللہ کا کرم ہے پڑھے لکھوں کا رہا، اور ماحول جو ہے وہ اچھے دوستوں کا رہا. سر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا، اتنی ماشاءاللہ آپ کی اچیومنٹس ہیں، اب کیا خواہش ہے کہ آپ کی کوئی خواہش رہتی ہے کہ یہ بھی پوری ہو جائے؟ یار میرا دل یہ چاہتا ہے کبھی کبھی کہ میں چاہتا ہوں کہ یار یہ ملک جو ہے نا یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. یہ محتاجی کی زندگی میں بڑا فیل کرتا ہوں جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اس ملک کا ہر آدمی قرضے میں ہے، مجھے بڑا درد ہوتا ہے. اور یہ محتاجی کا عالم میں نے وہ بند کرایا تھا. SRO جو مختلف آتے تھے وہ بھی میں نے کیا تھا کہ میں نے ایک سسٹم دیا تھا گورنمنٹ کو کہ وہ آپ جو ہے نا وہ ایک آئٹم کو اس طرح دیں کہ اس میں بےمانی نہ ہو، کیسکیڈنگ کا سسٹم. شوکت عزیز کو میں نے دیا تھا. شوکت عزیز صاحب میں ایک اچھی بات تھی، میرے بڑے تعلق تھا. وہ اگر کوئی بات سنتے تھے نا تو رات میں 12 بجے بھی فون کرتے تھے کہ یار تم نے یہ کہا، اس کا مقصد کیا ہے. پھر میں نے ان کو سمجھایا سر اس طرح سے ہے، تو وہ کیسکیڈنگ اس زمانے میں انٹروڈیوس ہوا، اور پھر جعلی SRO بند ہو گئے. تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ کرے کوئی ایسا دن آئے کہ یہاں پر لوگ جو ہے نا بے خوف، اور ہر آدمی جتنا کام کرتا ہے اتنا اس کا حصہ اس کو ملے، اور کوئی بھی بے روزگاری جو ہے وہ یہ دیکھیں بڑی قیامت ہے، بڑا درد ہوتا ہے. ہم سب کو پیسے نہیں دے سکتے، اور میں خان صاحب سے بھی، عمران خان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ پیسے بانٹ کے کسی کو امیر نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کو کھانا کھلا کے آپ امیر کر دیں گے. یہ نہیں ہے ایشو اس ملک کا. روزگار دینے سے اس کو امیر کرے تاکہ پرماننٹ امیر ہو جائے. ہمارے مہمان موجود تھے ذکریہ عثمان صاحب، جن سے ہم نے جانا اور سنا کہ وہ کتنی اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچے. ایک میسیج دیا انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے پرائم منسٹر کے لیے، ہماری حکومت کے لیے، کہ ابھی بھی وقت ہے، اس ملک کے حالات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں. ایک کامیاب بزنس مین، ایک سکسیسفل بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے دوست ہیں. ان کے دوستوں کا وسیع حلقہ احباب ہے، نہ صرف اچھے دوست ہیں بلکہ ایک شفیق باپ بھی ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. راجہ انیس کو اجازت دیجیے، بلا تکلف سے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد.